نعت کی صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت آپ نے سماعت فرمائے۔ مفتی صاحب کے خطاب سے قبل اور ملک طارق صاحب کی نعت سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے میں چند مین ہیڈنگز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد طبقات و سیر کو پڑھنے کے بعد محققین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نسبت اور آپ کی سیرت پاک کی نسبت آقا علیہ السلام کی سیرت کے جو مراحل اور درجہ بندی کی ہے ان کی تقریباً 6 اقسام ہیں، اور قرآن مجید سے ائمہ نے، محدثین نے، مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے قرآن مجید سے جو بیان فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن فیکون سے حقیقت محمدی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حقیقت محمدی کو مارز وجود میں لایا، پھر اس کے بعد دوسرا آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کا مرحلہ آتا ہے، وہ ہے نورانیت محمدی، حضور کے نور پاک کی تخلیق یا خلق کا درجہ آتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے روح محمدی کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر روح محمدی کا سفر بھی اسی کے تحت آتا ہے۔ چوتھا مرحلہ آتا ہے بشریت محمدی کا، وہ حقیقت محمدی جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، جس کو اللہ کے سوا اے ابو بکر کوئی نہیں جانتا۔ خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اور نورانیت محمدی جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح میں بھی ملتا ہے، اور میں نے دوسری جو آیت کریمہ پڑھی قد جاءکم من اللہ نور میں بھی ملتا ہے، اور دیگر احادیث جو کہ کئی کتب حدیث کے اندر نقل کی گئی ہیں، اور خصوصی طور پر مصنف عبد الرزاق کی حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا، تو فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا من نوری، اور دوسری روایت میں اول ما خلق اللہ نوری۔ اور پھر اس نور کو جب حضرت آدم کا وجود پیدا فرما دیا گیا اور منصب نبوت و مرتبہ پر بٹھا دیا گیا، تو حضرت آدم کی پشت میں رکھا اور جناب آدم کی پیشانی میں چمکنے لگا، اور وہ نور پھر سفر کرتا ہوا حضرت نو سے حضرت شیش سے
جناب سیدنا ابراہیم تک پہنچا اور وہاں سے اسماعیل، پھر مدر عدنان کنانہ سے ہوتا ہوا جناب ہاشم و عبد المطلب، اور پھر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، اور 12 ربیع الاول جناب سیدہ آمنہ کی گود مبارک میں لباس بشریت میں اس نور نے تولد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ نور لباس بشریت میں آیا تو سیدہ آمنہ کی گود میں آیا۔ یہ چوتھا مرحلہ حضور کی سیرت پاک کا شروع ہوا۔ 5واں مرحلہ حضور کی بعثت کا ہے جو عمر مبارک کے 40ویں سال ہوا۔ اور یہاں پر یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابی ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب کائنات نے پیدا فرمایا کیا آپ اس وقت بھی نبی تھے؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے جس کو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جناب آدم کی تخلیق کے 4000 سال پہلے میں منصب نبوت پر فائز ہو چکا تھا۔ اور تیسری حدیث میں آتا ہے جس کو حضرت ارباز ابن ساریہ روایت کرتے ہیں اور سیدنا ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں اور دیگر محدثین نے نقل کیا کہ حضور فرماتے ہیں جب حضرت آدم ابھی جسم اور روح کے درمیانی مرحلے میں تھے تو میں منصب نبوت پر بیٹھ چکا تھا۔ متا وجبت لک النبوہ متستنبت یا رسول اللہ، دونوں سوالات آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت آدم کے جسم کی مٹی ابھی گوندی جا رہی تھی تو اللہ نے مجھے نبوت محمدی پر فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حضرت آدم اس وقت نبی تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس وقت ہاں نبی تھے، وَنَبِيٌّ مُكَلَّمٌ، اللہ پاک نے ان سے کلام بھی فرمایا، جناب آدم علیہ السلام۔ تو جو نبی خبر دے رہا ہے کہ آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کلام فرمایا، وہ نبی اس منصب نبوت پر فائز ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کے حوالے سے جناب علامہ انور شاہ کاشمیری آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے جب یہ فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام نبی مکلم، نبی مکلم ہیں اور اس وقت نبی مکلم تھے، تو بقیہ انبیاء علیہ السلام کے تمام احکام نبوہ بعثت تک موقوف ہوتے ہیں جناب علامہ انور شاہ کاشمیری، اور یہ وہ ہیں جو مکتبہ دیوبند بھی جن کو اپنا امام اور پیشوا مانتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات اور آپ کا مرتبہ اور ذات اقدس ان ساری چیزوں سے جدا ہے۔ آقا علیہ السلام کے احکام نبوہ کا اجرا عالم ارواح سے ہی ہو چکا تھا۔ یہ علامہ انور شاہ کاشمیری لکھتے ہیں۔ پھر حضور کی سیرت پاک کا 5واں مرحلہ بعثت پاک کا آتا ہے جو عمر مبارک کے 40ویں سال ہوا۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نبی کی عمر 40 سال نہ ہو جائے نبی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہے یا نہیں۔ نبی ہمیشہ نبی بن کے آتا ہے، آ کے بنایا نہیں جاتا۔ جو آ کے بنتے ہیں وہ قادیان کے مرزا غلام جیسے ہوتے ہیں یا غلام احمد پرویز جیسے ہوتے ہیں، جو کسی اور حوالے سے اپنے آپ کو کبھی مہدی موعود کہیں یا کسی اور نسبت سے اپنے آپ کو امام پیش کرنے کی کوشش کریں، یا دیگر اس وقت پوری دنیا کے اندر جن لوگوں نے جھوٹے مدعی نبوہ ہیں انہوں نے دعوے کر رکھے ہیں، جو بعد میں آتے ان کی حیثیت اور مرور زمانہ کے ساتھ ان کے نام و نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو بن کے آتے ہیں
جو جو وقت گزرتا جاتا ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا ہر دور ان کے ناموس کے عروج کا دور ہوتا ہے، اور جو جو زمانے بیتتے چلے جاتے ہیں شرق تا غرب رب کائنات ان کے ماننے والوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم میں کچھ لوگ یہاں پہ 60 سال کی عمر کے ہیں، کچھ یہاں پر 50 کے بیٹھے ہوں گے، کچھ 40 کے ہوں گے، کچھ اس سے نیچے ہوں گے۔ ہر شخص اگر اپنی ہی زندگی کا ذرا موازنہ اور تجزیہ کرے اور اپنے ہی بچپن سے آج تک کی تاریخ کو اپنی نظروں کے سامنے دوڑائے تو اسے پتا چلے گا کہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے تو میلاد کس شان سے ہوتا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں تو میلاد النبی کس شان سے ہوتا ہے۔ فرق نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس وقت پوری دنیا کے 50 اسلامی ممالک میں سرکاری سطح پر میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 60 اسلامی ممالک ہے نا، تو 60 میں سے کتنے؟ 50 میں سرکاری سطح پر آقا علیہ السلام کا میلاد منایا جا رہا ہے، 50 میں۔ اور رہ گیا باقی جو غیر مسلم ممالک ہیں، ہر غیر مسلم ملک کے اندر، ہر گھر کے اندر، ہر اسلامک سینٹر کے اندر، ہر قریے کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں حضور کے میلاد کے ذکر کی محفل نہ ہو رہی ہو۔ اور رہ گئے بقیہ وہ 10 ممالک، ان میں سے صرف سعودیہ کو ہی لے لیں، صرف سعودیہ کو لے لیں تو میں یہ آپ کو بات علی وجہ البصیرت کہنا چاہتا ہوں کہ سعودیہ کے اندر مدینہ طیبہ کا جو گورنر ہے اس کے محل میں بھی آقا علیہ السلام کا میلاد ہر سال ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن میڈیا کی نظروں سے، اخبارات کی نظروں سے بچایا جاتا ہے۔ ایک اس ایگریمنٹ کے تحت کہ جب شاہ سعود کی گورنمنٹ آئی تو اس کو جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت وہ بس پابند ہیں۔ بقیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ابہا کے گورنر کے محل میں بھی ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی ذکر کی محفل طائف کے گورنر کے محل میں بھی ہوتا ہے، مدینہ طیبہ کے گورنر کے محل میں بھی ہوتا ہے، اور عرب و عجم سے علماء کرام وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ اس میلاد کی محفل کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، الشیخ محمد بن علوی المالکی المکی جو سابق شیخ الحدیث استاذ حرم بھی ہیں اور امام حرم بھی ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مکہ المکرمہ میں آقا علیہ السلام کا میلاد ہر سوموار کو اپنے گھر میں کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی، اور غالباً حضرت علامہ مفتی صاحب نے ان کی زیارت کی ہوگی، وہ اپنے گھر کے اندر ہر سوموار کو میلاد کرتے، ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ وہ کرتے، ان کے بعد ان کے بیٹے جو ڈاکٹر ہیں وہ اپنے گھر کے اندر میلاد پاک کی محفل ہر سوموار کو مدینہ طیبہ میں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان، جی بالکل۔ تو حضور علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی بنایا نہیں جاتا، نبی ہمیشہ بن کے آتا ہے۔ تو 5واں جو مرحلہ ہے سیرت پاک کا وہ ہے بعثت مصطفیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری اور سیرت پاک کا آخری مرحلہ وہ ہے سیرت وصال مصطفیٰ، سیرت پاک بعد از وصال مصطفیٰ، اور اس نسبت سے بے شمار آقا علیہ السلام کے واقعات صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ سے، صوفیاء سے مروی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا یہ مرحلہ وہ مرحلہ ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور پھر قیامت جب بپا ہوگی تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، شیخین کی قبریں کھلیں گی، اہل جنت البقیع کی قبریں کھلیں گی، جنت المالا کی قبریں کھلیں گی، اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار اور جتنے جتنے آقا علیہ السلام کے قریب لوگ ہیں، اور صحابہ میں، اہل بیت میں، اولیاء میں، ائمہ میں، ہر ایک کا جو درجہ ہے اسی درجے کے اعتبار اور مراتب کے اعتبار سے
قبور کو کھولا جائے گا اور ساری پوری کائنات کے اندر حضور کے غلام شرق سے غرب تک جہاں جہاں آباد ہیں اس لواء الحمد کے نیچے جمع ہونے کے لیے میدان عرفات میں پہنچے. وہ سیرت پاک کا وہ آخری مرحلہ ہوگا. سو عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جو میں نے جو وصال مصطفیٰ کے بعد کا مرحلہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص حضور کی قبر مبارک پر حاضر ہے، روضہ رسول پر حاضر ہے، اور اپنا سر قبر انور کے اوپر رکھ کر روتا چلا جا رہا ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں روضہ پاک پہ حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، میں اسے روتا دیکھتا رہا، اس کی آہ و بکا سسکیاں سنتا رہا، میری آنکھ لگ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا علی اٹھو اور اسے کہو کہ رب کائنات نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اسے جا کے بتایا کہ بندہ خدا تیرا کیا معاملہ ہے. اس نے عرض کیا میں بڑا گناہگار ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، اور میں نے قرآن میں یہ اللہ کا فرمان پڑھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جو بندہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے، اسے کوئی امید باقی نہ رہے تو روضہ مصطفیٰ پر آ جائے، حضور کی بارگاہ میں آ جائے، آ کے وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رسول اس کی سفارش کریں تو اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. میں اس نظریے کے تحت آیا ہوں، قرآن کے اس حکم کے تحت آیا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کروں. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا حضور نے مجھے فرمایا ہے کہ اسے کہو کہ رب نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصی طور پر حضرت ابو ایوب انصاری کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ مروان کا دور تھا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، روضہ مصطفیٰ پر حاضر ہیں، اور قبر انور مصطفیٰ پر یوں سر جھکایا ہوا ہے، اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی بندہ سرگوشی نہیں کر رہا ہوتا، سرگوشی کی جا رہی ہے. مروان روضہ رسول پر آیا، اس نے کہا اس شخص کو اٹھاؤ، یہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اسے اٹھاؤ. جب اٹھایا گیا تو پتہ چلا یہ تو صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری ہیں. تو اس نے کہا آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا میں بارگاہ رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو ایوب انصاری. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے، جتنے فقہاء نے فقہ کی کتابوں کے اندر زیارت روضہ رسول کے ابواب باندھے ہیں، ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں قبر مصطفیٰ سے ہو کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں. تو حضور کا یہ جو سیرت کا باب ہے یہ اب بھی چل رہا ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں چل رہا بلکہ چل اس طرح رہا ہے کہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نیو یارک کے اندر بیٹھ کر حضور کے ذکر کی محفل ملک صاحب کے گھر میں کر رہے ہیں، رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کر ہماری اس گفتگو کو، نعت کو، درود و سلام کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے میں فیضان مصطفیٰ شامل ہے. کوئی خطہ ارضی ایسا نہیں، کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی نظر مبارک سے پوشیدہ ہو. رأیت مشارق الارض ومغاربہا کأنی کفی ھذا. آقا فرماتے ہیں میں کائنات کے مشارق اور مغارب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے. سو رسول اللہ کی نظر مبارک سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا قبر مبارک سے ہاتھ نکال کر مصافحہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں تو سلطان الہند ہے اور نائب رسول ہے ہندوستان کے اندر. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی
رحمہ اللہ بارگاہ رسول اللہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کے روضہ پاک پہ حاضر ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام قبر مبارک سے ہاتھ نکال کر مصافحہ فرماتے ہیں، اور وہاں پہ موجود 70,000 لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے اعلیٰ حضرت سے سلام لیا، مصافحہ فرمایا۔ یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے بارگاہ رسول اللہ۔ محدث گولروی حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ روضہ رسول پہ حاضر ہیں، آنکھ لگ گئی، عصر کا وقت ہو گیا، آنکھ لگ گئی، دیر سے آنکھ کھلی، سنت قضا ہو گئی، اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔ جب نماز کھڑی ہو گئی تو آنکھ لگی، تو آنکھ لگنے سے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مہر علی شاہ گولڑا میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے، سرزمین ہند میں ہوتا ہے، تو وہاں تو میری سنت قضا نہیں کرتا، میرے شہر میں آ سنتیں قضا کر دی۔ آنکھ کھلی تو چونکہ جماعت کھڑی ہو گئی تھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا مہر علی کو پتا ہوتا سنتیں قضا کرنے سے حضور کی زیارت ہوتی ہے، مہر علی فرض بھی قضا کر دیتا۔ مہر علی کیا کرتا؟ فرض بھی قضا کر دیتا۔ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ جن کو یہ نصیب ہوتا ہے ان کو پتہ ہے حقیقی نماز کیا ہے۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ سبحان اذان بلالی کے حوالے سے یہ علامہ اقبال نے کہا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی نماز کے حوالے سے علامہ اقبال نے یہ کہا، اور 17 نمازیں جو جناب صدیق اکبر نے حضور کی عدم موجودگی میں علالت کے ایام میں صحابہ کو پڑھائیں، اس کی نسبت سے علامہ اقبال نے یہ کہا کہ جب حضور علیہ السلام اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے، جس حجرے کا دروازہ سیدھا ریاض الجنہ میں کھلتا تھا، حضور جب تشریف لائے فکشف النبی ستر الحجرہ، حضور نے جو پردہ ہٹایا، جو صحابہ 17 نمازوں سے حضور کے دیدار کے پیاسے تھے، جن کو ایک لمحہ بھی زیارت مصطفیٰ سے اگر آنکھیں اوجل ہو جاتی اور نصیب نہ زیارت ہوتی تو ان کے جسم ایسے جلا کرتے جیسے گوشت کی بوٹی کو آگ کے اوپر بھوننے کے لیے رکھ دیا جائے، وہ جو اس سے بو آتی ہے، اس طرح یہ حالت اور کیفیت ہوتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ روایت کرتے ہیں، تو حضور نے جب پردہ اٹھایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وہ قائم، نماز ادھر ہو رہی ہے۔ جناب ابو بکر انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے جو پردہ ہٹایا وہ قائم، آپ کھڑے ہیں، ینظر الینا، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، فتبسم، مسکرا رہے ہیں۔ جب تبسم چہرہ مصطفیٰ پر مچلا تو صحابہ نے ایک دوسرے سے پوچھا، حالت نماز میں یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہو، جب تبسم چہرہ مصطفیٰ پہ مچلا تو حضور کا اس وقت چہرہ کیسے تھا؟ انس بن مالک کہتے ہیں کأنہ وجہہ مصحف، ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ نماز کی حالت میں انہوں نے آقا علیہ السلام کے چہرہ مقدس کو قرآن سے تشبیہ دی۔ جب حضور نے دیکھا کہ میری آمد سے سارا ماحول تبدیل ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا اے صحابیو اپنی نمازیں پوری کر لو، فارغ الستر، حضور نے پردہ گرا دیا۔ اور اسی کے بعد اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا۔ تو عزیزان محترم، سیرت پاک کے حوالے سے میں نے فقط ہیڈنگز اور اس سیرت پاک کے اندر کیا کیا رحمتوں کے، فضل و عنایات کے سمندر بے بہا پوشیدہ ہیں، ایک ایک کو بیان کیا جائے تو تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے۔ اب حضور